الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج انشاءاللہ العزیز نماز کے حوالے سے آخری یہ لیکچر ہوگا اور کچھ ضروری چیزیں ہیں نماز کے حوالے سے جو آج ذکر کی جائیں گی۔ سب سے پہلے قضا نماز اور اس کے بعد مسافر کی نماز، یہ دونوں باتیں جو عملی زندگی میں پیش آنے والی ہیں۔ نماز قضا ہو جاتی ہے یا پھر بندہ سفر پہ جاتا ہے، اور تیسری چیز نوافل ہے، اور نوافل کا ذکر کرتے ہوں آپ کو پھر بتائیں گے کہ نفل کتنا اہم ہے۔ نماز جو ہے مسلمانوں پر، مومنین پر مقررہ وقت پر فرض ہے، مقررہ وقت پر فرض ہے، اور ہر نماز کا جو ٹائم ہے وہ فکس ہے۔ اسی ٹائم کے اندر نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر وہ ٹائم گزر گیا کسی بھی وجہ سے تو پھر نماز قضا کہلاتی ہے، اس کو قضا کرنا پڑتا ہے، مطلب اس کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے، لیکن وہ قضا ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح کوئی کام ہوتا ہے اپنے وقت پر نہ ہو، اس کو بعد میں کیا جائے، جو وقت معین پر ہوتا ہے وہ ادا ہوتا ہے، اور جو وقت معین پر نہ ہو تو وہ قضا ہوتا ہے۔ قضا کہ اللہ کے فضل سے یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جو کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرمائے۔ نماز کی قضا کی عادت ہرگز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مقررہ وقت پر جب فرض ہے مومنوں پر تو فرض کو اپنے اوپر ایک لاگو کرنا چاہیے، اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ ہاں کیونکہ انسان ہے تو انسان کے ساتھ اس طرح کی لوازمات ہوتی رہتی ہیں، بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے، یا سفر میں ہوتا ہے، سفر کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے۔ پر کسی بھی وجہ سے قضا ہو جائے اور وہ جو وجہ ہے وہ بندے کو پتہ ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ واقعتاً قضا ہوئی ہے یا پھر اس نے خود قضا کی ہے۔ اگر وہ قضا ہوئی ہے تو پھر اس کی گرفت نہیں ہے، لیکن خود بخود کرتا ہے تو پھر اس کی گرفت ہو سکتی ہے اللہ کے ہاں۔ تو سب سے پہلے جو بات ہم کر رہے ہیں صاحب ترتیب۔ صاحب ترتیب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کی کبھی بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو، یعنی جب سے بالغ ہوا اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، تو صاحب ترتیب کہلاتا ہے، یعنی اس کی ترتیب جو ہے برقرار ہے۔ اب اس کی اگر نماز قضا ہو جائے یا وہ شخص جو صاحب ترتیب نہ ہو اس کی نماز قضا ہو جائے تو اس کا فرق ہے۔ اگر کوئی بندہ صاحب ترتیب ہے، اس کی نماز قضا ہو گئی اور اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو پہلے وہ قضا ادا کرے گا، بعد میں اگلی نماز ادا کرے گا۔ یعنی آج کسی کی صاحب ترتیب کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی تو عصر کو ادا کرنے سے پہلے وہ ظہر کو ادا کرے گا،
لازمی طور پر. اور اگر اس نے ادا نہیں کی ظہر پھر عصر پھر مغرب پھر عشاء پھر فجر، یعنی مسلسل اگر اس کی 5 نمازیں قضا ہوئی اور چھٹی بھی ہوئی تو پھر اس کی ترتیب ختم ہو جائے گی، وہ صاحب ترتیب نہیں رہے گا. صاحب ترتیب نہیں رہے گا تو پھر وہ آگے پیچھے کبھی بھی نماز کی قضا کر سکتا ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ بندہ ہے کہ جو جب سے اس پر نماز فرض ہوئی تب سے وہ مسلسل نماز پڑھ رہا ہے. اگر اس کی قضا کوئی ہو جاتی ہے انسانیت کے ناطے تو اس کو وہ ادا کر لیتا ہے، یعنی اس کی قضا پوری کر لیتا ہے. اگر ایسا معاملہ ہے، یعنی جس طرح میں نے کہا ظہر کی نماز ہے اور ظہر کی نماز اس نے عصر سے پہلے پڑھنی کیونکہ صاحب ترتیب ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کو موقع ملا نماز پڑھنے کا تو اتنا وقت نہیں تھا کہ ظہر اور عصر دونوں پڑھ سکے. اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ فقط عصر پڑھ سکتا تھا، تو اس کو چاہے پھر وہ جو ظہر ہے اس کو چھوڑ دے، عصر پڑھ لے تاکہ وہ جو مقررہ وقت پر مل رہی ہے وہ تو مل جائے. پھر اس کی جو ترتیب ہے وہ برقرار رہے گی. ترتیب یعنی وقت میں گنجائش اگر نہیں ہے ترتیب درست کرنے کی، وہ مجبوری کی وجہ سے، تو اس کی ترتیب کے لحاظ سے نماز نہ پڑھنے کے باوجود اس کی ترتیب برقرار رہے گی. اس نے ترتیب چھوڑی اس لیے چھوڑی کہ وقت میں گنجائش نہیں تھی. اگر وقت میں گنجائش ہے تو پھر اس کو پہلے جو قضا ہوئی اس کو قضا کو پورا کرنا چاہیے، بعد میں پھر اگلی نماز کی طرف جانا چاہیے. دوسری بات ہے کہ نماز جو قضا ہو اس کا وقت کیا ہے. تو یہ عموماً ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جس طرح فجر ہے تو وہ فجر کے وقت میں پڑھنی ہوگی، عصر ہے تو عصر کے وقت میں، تو ایسا نہیں ہے. جو نماز قضا ہو جائے اس کا وقت کوئی بھی مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. وہ تو قضا ہے، یعنی جس وقت میں آپ نے پڑھنی تھی وہ تو آپ نہیں پڑھ سکے، اب جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی آپ کی عشاء کی نماز قضا ہوئی رات کو تو آپ اس کو فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یا اس کو اس ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں 3 وقت ہیں جن میں آپ نہیں پڑھ سکتے، جو اوقات مکروہ ہیں. 3 وقت جو مکروہ ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے اس وقت نہیں پڑھ سکتے. اس کے علاوہ قضا نماز کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. وہ جو 3 مکروہ وقت ہیں، یعنی طلوع آفتاب کا وقت جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، اور زوال کا وقت، اور تیسرا غروب آفتاب کا وقت یعنی جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے. یہ 3 وقت ہیں جن میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے اور کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت قضا کر سکتے ہیں. قضا کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، قضا کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد ہم مسافر سفر کسی بندے کو درپیش ہو سکتا ہے، لیکن سفر کی ایک مقدار ہے، فاصلے کی مقدار، جس مقدار کا اگر سفر بندہ کرے تو وہ شرعی مسافر کہلاتا ہے. اب وہ شریعت نے مسافر کو کچھ سہولیات دی ہیں فرائض کے حوالے سے، تو وہ سہولیات اس کو حاصل ہو جاتی ہیں. تو پرانے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندازہ بتایا وہ یہ تھا کہ 3 دن کا سفر، 3 دن کا سفر پیدل کا، یا پھر جو نارمل رفتار میں اونٹ چلتے ہیں، بھگا کے نہیں، عام طور پر جو چلتے ہیں اونٹ، 3 دن کا سفر ہو تو نماز یعنی بندہ مسافر کہلائے گا. اتنا سفر کرے کہ 3 دن میں پہنچے. تو موجودہ علماء نے جو اس کا اندازہ لگایا ہے، اس کو پیمائش کی ہے، وہ 48 میل بنتا ہے یا اس سے کچھ اوپر، اور جو کلومیٹر ہے وہ 90 سے اوپر بنتے ہیں. مفتی منیب الرحمن صاحب نے جو اس کی کیلکولیشن کی ہے انہوں نے 98 کلومیٹر بتائے، کہ ہم تو انہی کی بات کو وہ کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں کہ 98 کلومیٹر جو ہے
اگر سفر بندہ کر رہا ہے تو وہ مسافر ہوگا۔ 98 کلومیٹر یہاں سے اگر جا رہا ہے حیدرآباد تو مسافر ہوگا۔ حیدرآباد جو ہے یہاں سے 100 کلومیٹر سے زیادہ ہے، تو 98 کلومیٹر جب ہوگا سفر تو بندہ مسافر کہلائے گا۔ جب مسافر ہوگا تو پھر ایک تیسری بات تیسرے نمبر پر ہے کہ مسافر جو ہے اگر کہیں جا رہا ہے، مثال کے طور پر حیدرآباد جا رہا ہے، اب وہ وہاں کتنے دن مسافر رہے گا؟ 15 دن سے کم، 14 دن اگر وہاں کوئی رہا، 14 دن وہ اس کو جو سہولیات حاصل ہیں مسافر والی وہ ہوں گی، اور اگر 15 دن رہتا ہے تو پھر وہ مسافر نہیں کہلائے گا، وہ مقیم کہلائے گا۔ اگر کوئی شخص کہیں کسی علاقے میں جاتا ہے کوئی کام کے سلسلے میں اور اس کو وہاں 15 دن ٹھہرنا ہے تو پھر وہ سفر والی نماز نہیں پڑھے گا، پوری نماز پڑھے گا۔ اور اگر 15 دن سے کم ہیں، 14 ہیں، 13 ہیں، 10 ہیں، 8 ہیں، جتنے بھی ہیں، تو پھر وہ سفر والی نماز پڑھے گا اتنے دنوں میں، وہ مقیم کہلائے گا، مسافر نہیں کہلائے گا۔ یہ یعنی دن جو ہیں جی اگر وہ بندہ 15 دن کی نیت کرتا ہے کہ وہ 15 دن میں نے ٹھہرنا ہے اور وہ درمیان میں پوری نمازیں پڑھے گا، کہ جب وہ درمیان میں اس کا ٹائم بھی کم ہو جاتا ہے یا کام ہو جاتا ہے تو وہ جلدی واپس آ جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا؟ ہاں، اگر کسی بندے کی نیت ہے 15 دن ٹھہرنے کی لیکن اس کا کام 10 دن میں ہو گیا، 10 دن کے بعد واپس آ سکتا ہے، تو وہ نیت کے مطابق ہوتا ہے، پوری وہ نیت کے مطابق پوری پڑھتا رہے گا۔ اس کا الٹ بھی ہے، کسی بندے کی نیت تھی 8 دن ٹھہرنے کی، اس کو کہا 8 دن میں تیرا کام ہو جائے گا، اب وہ 8 دن رہا، اس کا کام نہیں ہوا، اس کو کہا کہ 8 دن مزید لگیں گے، اب اس نے دوبارہ 8 دن کی نیت کی۔ اس طرح اگر کرتا رہا نیت 8 دن کی یا 5 دن کی، یعنی 15 سے کم کسی بھی کوئی بھی فگر ہے، تو اگر پورا سال بھی رہا تو مسافر ہی رہے گا۔ وہ نیت اصل میں سے خاص نیت ہے۔ ایک بتاتے قصر میں بتاتے اگر یعنی اس لحاظ سے اگر پورا سال بھی اس کو لگ جاتا ہے تو پھر وہ یعنی مسافر ہی رہے گا، اور اگر 15 دن کی نیت کرتا ہے تو اس سے پہلے واپس آ جاتا ہے تو پھر وہ مقیم ہی ہوگا۔ نیت کا اس میں بڑا دار و مدار ہے۔ تیسری بات جو ہے قصر کی، قصر کا لفظی معنی تو چھوٹا کرنا، اور اس میں نماز میں جو کمی کرنا ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ یعنی جو 4 رکعت والی نماز ہے اس میں 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ 4 رکعت والی ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے، ان کی 4 کی بجائے 2 رکعتیں ادا کرنی ہوں گی سفر میں۔ اور جو فجر ہے اور مغرب ہے وہ پوری ادا کرنی ہوگی، فجر کی 2 رکعتیں پوری اور مغرب کی 2 رکعتیں پوری، 3 رکعتیں پوری ادا کرنی ہوگی، اس میں وہ کمی نہیں کر سکتا، 1.5 رکعت یا 1 رکعت نہیں ہے۔ ان کی بات جو ہے یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسافر ہے لیکن وہ پوری نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ پوری ادا نہ کرے۔ ہاں، اگر یوں اس کو اس کا طریقہ کہ یہ ہے اگر پوری ادا کرنا چاہتا ہے، اس کا دل کرتا ہے، تو پھر وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ وہاں کی جو اس محلے کی مسجد ہے جہاں وہ رہ رہا ہے 10 دن کے لیے، تو جماعت کے ساتھ ادا کرے گا۔ جب امام کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو پوری کرے گا۔ اگر کوئی مسافر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو پھر قصر نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کی اقتداء میں وہ پوری نماز ادا کرے گا۔ بندے کا دل کرتا ہے پوری ادا کرنے کا، جس طرح ان کا سوال ہے، تو اس طرح کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جب اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے اجازت ملی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی بندے نے اسی طرح کا سوال کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں رعایت دی ہے اس کو قبول کرو، اللہ کو زیادہ پتہ ہے۔
اس لیے اللہ کی طرف سے جو رعایت ہے اس کو قبول کرنی چاہیے۔ اگر راستہ نکالنا ہے تو پھر یہ والا راستہ نکال سکتے ہیں کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لے۔ اس کا الٹ جو ہے، یعنی اگر کوئی امام جو ہے وہ مسافر ہے اور جو پیچھے نماز پڑھنے والا ہے وہ مقیم ہے، وہاں کا رہائشی ہے، تو امام 2 رکعتیں پڑھے گا اور جو وہاں کا مقیم ہے، رہائشی ہے، وہ پوری پڑھے گا۔ 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد امام سلام پھیر دے گا، لیکن وہ کھڑا ہو کے اگلی 2 رکعتیں پڑھے گا۔ اگر وہ 4 رکعتیں والی ظاہر نماز ہوگی، اگلی 2 رکعتیں جو پڑھے گا اس میں قرات نہیں کرے گا، وہ جماعت کے حکم میں ہوگا، وہ اتنی مقدار جتنی میں قرات کی جاتی ہے کھڑا رہے، پھر وہ باقی سجدہ اور رکوع وغیرہ سارے کرے گا۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی ہاں جی، امام صاحب سلام پھیر دیں گے، یعنی سفر کی بات ہے، ہاں۔ اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات بندہ سفر کے یعنی دوران سفر ہوتا ہے، دوران سفر کوئی وہاں کا بندہ ہے، جو کوئی سفر والے لوگ جماعت کر رہے ہیں، وہ ان کے اندر شامل ہو گیا، تو اس کو یہ معاملہ درپیش ہو سکتا ہے۔ یا پھر کوئی جو مسافر ہے وہ کوئی یعنی دین کے لحاظ سے بڑا آدمی ہے، کوئی عالم فاضل ہے، اور وہ لوگ چاہتے ہیں اس کے پیچھے نماز ادا کریں، اس کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، مطلب اسی مسجد میں کوئی آتا ہے کوئی عالم اور یہاں کے لوگ ہیں کہ ہم نے اس کے پیچھے نماز ادا کرنی ہے، ہم یہ سعادت سمجھتے ہیں، کوئی اللہ والا ہے، تو پھر وہ نماز ادا کرا سکتا ہے، ان کو جماعت کرا سکتا ہے، لیکن وہ 2 رکعتیں پڑھے گا، باقی سارے لوگ جو ہیں وہ ہاں وہ اعلان کرے گا باقاعدہ۔ جو اگر جس طرح سفر دوران سفر ہے، جب وہ سلام پھیرے تو وہ کہہ دے بھائی میں مسافر تھا، میں نے 2 رکعتیں پڑھی، اپنی نماز مکمل کر لو، دوران سفر ہے۔ اور اگر اس طرح کا معاملہ ہے جس طرح دوسری صورت میں نے بتائی، تو پھر تو پہلے ہی باقاعدگی کے ساتھ اعلان کر دیا جائے گا کہ ہم نے اس طرح کی ایک نماز پڑھی ہے۔ ہمارے مدرسے میں ایک بزرگ آئے تھے، تو استاد صاحب نے ان کو کہا کہ آپ نماز پڑھائیں اگرچہ آپ مسافر ہیں۔ اس میں 2 صورتیں ہوں گی، ایک تو ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیں گے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بچوں جو ہے وہ پریکٹیکل کر لیں گے، جو مسئلہ جو ہے ان کے عملی طور پر وہ سیکھ لیں گے، تو ان کو یاد رہے گا، اور دونوں فائدے حاصل ہوئے کہ وہ جو مسافر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جو پچھلی 2 رکعتیں ہیں پھر وہ بغیر قرات کے ادا کی جائیں گی۔ یہ مسافر کی بات ہوگی۔ 3 باتیں یہ اہم ہیں یعنی مسافر کے لیے، ایک کتنے دن ٹھہرنا ہے، اور فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، اور نماز کون کون سی میں قصر ہے، تو ظہر عصر اور عشاء میں قصر ہے۔ چلو ان دونوں باتوں میں کچھ پوچھنا ہو تو بتا دیں۔ فاصلہ مطلب کتنا سفر کرنا ہے، کتنا فاصلہ طے کرنا ہے، تو کلومیٹر، ہاں بتا رہے جو کلومیٹر مفتی منیر الرحمان صاحب نے بتائے وہ بتائیں 98 کلومیٹر۔ 98 کلومیٹر اگر سفر ہے تو آپ مسافر کہلائیں گے، اور ظہر عصر اور عشاء میں 2 رکعتیں پڑھیں گے سفر میں۔ آپ پوچھ رہے تھے اگر آپ سفر کر رہے ہیں، حیدرآباد جا رہے ہیں، آپ کے کہیں ہیں، گھر کہاں ہے آپ کا، نانیہال کہاں ہے، ہاں آپ لاہور جائیں تو پھر 2 رکعتیں پڑھیں، اگر 15 دن سے کم ٹھہرنا ہو تو ٹھیک ہے۔ دن کی میعاد کیا ہے؟ جی دن کی میعاد کیا ہے؟ مسافر شمار ہوگا 15 دن سے کم، ہاں اگر 15 دن پورے ہیں تو پھر مسافر نہیں کہلائے گا۔ ایک جیسے حیدرآباد ہے تو لوگ صبح حیدرآباد جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، تو وہاں حیدرآباد میں وہ قصر کریں گے، اور جن کا یہ روزانہ کا کام ہے وہ بھی ڈرائیور وغیرہ ان کا یہی حکم ہوتے ہیں، ڈرائیور گاڑی لے کے روزانہ جاتے ہیں تو مسافر ہی ہوتے ہیں۔ جی نوافل، نفل کے جمع ہے، نفل کہتے ہیں اضافی چیز کو۔
یہ نفل کی بہت اہمیت ہے شریعت میں، اور وہ حدیث جو ہے کہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے. حدیث قدسی یہ ہوتی ہے کہ جو مفہوم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو الفاظ ہوتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. اگر مفہوم بھی الفاظ دونوں اللہ کی طرف سے ہوں تو پھر وہ قرآن ہوتا ہے، اور اگر مفہوم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو اور جو الفاظ ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں تو یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. یہ کہ حدیث قدسی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نفل ادا کرنے کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے. یتقرب الی بالنوافل حتی احببت، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. فاذا احببت كنت سمعه، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. مطلب یہ جو ہاتھ بننا، کان بننا، یہ انتہائی قرب پر دلالت ہے. یعنی وہ بندہ جو ہے اللہ کی رضا کے اندر پورا گم ہو گیا، اس کی کوئی مرضی ہی نہیں، اپنی مرضی کو اس نے اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیا. اور اس کا ہاتھ اٹھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اٹھتا ہے، اگر وہ کوئی بات سنتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کہیں دیکھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کہیں چل کے جاتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے. یہ مفہوم ہے. اور نفل جو ہے یہ فقط نماز کے لیے نہیں ہے. ہم نے کہا نفل کا مطلب اضافی عبادت، اور یہ نوافل تمام فرائض جو ہے. اچھا وہاں حدیث پاک میں یہ لفظ یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ جو قرب بندہ حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے کرتا ہے جو ہم نے اس پر فرض کی ہے. یعنی فرض چیز کو اضافہ کر کے، فرض چیز میں اضافہ کر کے وہ قرب حاصل کرتا ہے. فرض چیز میں اضافے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 رکعتوں کو 5 رکعتیں کریں، یہ نہیں ہے. 40% زکوٰۃ ہے تو وہ 50% ہے، یہ نہیں، بلکہ وہ اسی طرح کی عبادت کرتا ہے. یعنی جو زکوٰۃ ہے وہ مال دینا ہوتا ہے تو زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اس کے علاوہ بھی مال دیتا ہے. اور جو نماز فرض ہے 4 رکعتیں مثلا فرض ہے تو اسی طرح کی اور بھی نمازیں ادا کرتا ہے. تو یہ اضافہ ہے، وہ تعداد وغیرہ میں اضافہ نہیں ہے. جو فرض ہیں وہ مقرر ہیں، مقرر شدہ ہیں شریعت کی طرف سے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں. ہمیں یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہم پر فرض ہے وہ تو فرض ہے، تو وہ تو ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم نے کرنا ہے. اور اگر ہم اضافی کرتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو فرض تو کرنا ہے تو ذمہ داری ہے. ہم فرائض ادا کرتے رہیں گے تو حساب جو ہے اللہ کے یہاں پورا ہو جائے گا. لیکن اگر ہمیں قرب چاہیے، اللہ کا قرب، تو پھر وہ نوافل کے ذریعے ہی ہوگا. ہر وہ بندہ جو نوافل ادا کرے گا تو وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا. اچھا اس کے علاوہ بھی جو مطلب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کسی بھی فیلڈ میں کام کرتے ہیں، ایک ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، وہ پوری کرتے ہیں تو ہم صحیح ہیں. لیکن اگر ہم اس سے کچھ سے بڑھ کر کرتے ہیں تو اس کو ذاتی طور پر ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اگر اوور ٹائم لگاتے ہیں ویسے اس کا فائدہ ہوتا ہے، ایکسٹرا اس کی جو پے ہے وہ دی جاتی ہے. اور اگر بندہ اضافی کام کرتا ہے، دفتر والے کام گھر میں بھی کرتا ہے تو وہ اس میں زیادہ ماہر بھی ہو جاتا ہے. اس طریقے سے یعنی کام کرنے کے ساتھ ساتھ بندے کا تھوڑا خلوص بھی ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کے ساتھ میں منسلک ہوں میری ذات سے جتنا فائدہ ان کو پہنچ سکے پہنچے. اور ان کا بھی یہ ذہن ہونا چاہیے جو کام کرانے والے ہیں کہ ہم سے جو لوگ منسلک ہیں وہ ہم جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہے ان کی ضروریات کا خیال رکھیں. یہ دونوں طرف سے جانبین سے جب ہوتا ہے تو معاملہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. بہرحال ہم آپ کو بتا رہے ہیں نفل جو ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اور نوافل خاص طور پر یہ جو ہم فرض کے بعد نوافل پڑھتے یہ بھی اسی اندر شامل ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، پڑھا کرتے تھے تو پھر صحابہ پڑھا کرتے تھے اور پھر مسلسل وہ چلا آ رہا ہے. ظہر کے تو جو 4 رکعت فرض ہے، اس کے علاوہ سارے نفل ہیں جن کو ہم سنت کا نام بھی دیتے ہیں. سنت کا مطلب طریقہ، حضور کا طریقہ رہا ہے، اس وجہ سے ان کو سنت کہتے ہیں. اور عصر سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد بھی پڑھتے ہیں، عشاء، یہ سارے نفل ہیں. لیکن اس کے علاوہ یہ جو نفل ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا اہتمام فرماتے تھے. اور بالخصوص جو تہجد ہے
तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन। तहज्जुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल पढ़ते थे, कभी नहीं छोड़ते थे। अगर कभी तहज्जुद रह जाती तो फिर आप उसकी क़ज़ा भी करते थे। सैयदा आयशा फरमाती है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर तहज्जुद की नमाज़, रात की नमाज़ जो है अगर रह जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन को ज़ोहर से पहले पहले उसको अदा करते थे। तो तहज्जुद का आप इतना अहतमाम फरमाते थे। और तहज्जुद के हवाले से ये कुरान पाक की 2-4 आयतें अल्लाह ने फरमाया व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लका, कि रात को आप तहज्जुद अदा करें, ये आपके लिए इजाफ़ी चीज़ होगी और अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया होगी और आपको मकाम महमूद अदा किया जाएगा। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और आपके तरीक़ेकार पर जो चलेगा तो उसको भी वो चीज़ें अता होगी। अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि कोई नबी के तरीके पर चलेगा तो वह नबी हो जाएगा, ये कभी भी जहन में बात नहीं आनी चाहिए। नबूवत जो है ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से दैन है, जिसको वो अता कर दे उसी के लिए होता है। और नबियों के तरीके पर जो चलेगा तो राह रास्त इख्तियार करेगा। मोमिनों की शान बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, कि जो मोमिन लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं, रात को कम सोते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़िक्र हुआ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनकी बहन है हज़रत हफ्सा, उमर की बेटी हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं, हुज़ूर की ज़ौजा हैं। अब्दुल्ला का ज़िक्र हुआ तो उन्होंने कोई ख्वाब देखा तो ख्वाब फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहन के ज़रिए पहुँचवाया। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला बहुत अच्छा आदमी है, अगर वो रात को नमाज़ पढ़े तो क्या ही बात है। यानी बहुत बेहतरीन तरीके से तरबियत फरमाई, अब्दुल्ला आदमी बहुत अच्छा है, अगर वो रात को नमाज़ भी पढ़े तो वो फिर क्या कहने। तो उसके बाद सैयदा हफ्सा के हवाले से वो बात अब्दुल्ला तक पहुँच गई। तो वो अब्दुल्ला ने फिर कभी तहज्जुद की नमाज़ तर्क नहीं की, पूरी ज़िंदगी तहज्जुद अदा करते रहे। पर अल्लाह वाले जो हैं वो रात को ज़रूर, तहज्जुद का मतलब होता है सो के उठना। आपने नींद की, नींद करने के बाद उठ गए तो आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। तहज्जुद का मतलब सोने के बाद जाग जाना, सोने के बाद जाग जाना। आप 10 बजे सो गए, 11 बजे आपकी आँख खुल गई तो आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। हम यानी अगर वक्त बता दें तहज्जुद का वक्त नींद के बाद है। कभी इशा की नमाज़ पढ़ के आप सो गए, जब भी आप उठें तहज्जुद पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका जो बेहतरीन वक्त है वो वक्त सहर है, यानी सहरी का वक्त। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त, यानी जब रोज़े का टाइम मौजूद होता है, जब तक रोज़े का टाइम मौजूद होता है तब तक तहज्जुद का टाइम मौजूद होता है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी पहर में अक्सर तहज्जुद अदा फरमाते थे। एक सिफ़त मोमिनीन की अल्लाह ने यह भी बयान कर फरमाई ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, कि वो अपने पहलुओं को बिस्तरों से दूर रखते हैं। ये कुरान की आयत है। अल्लाह के ख़ास बंदे ऐसे अपने पहलुओं को बिस्तरों से दूर रखते हैं, यानी जिस तरह सर्दी का मौसम है, सर्दी में उठ के वो नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये बड़ा कमाल है। अगर वो जो ख़ास चाशनी जिन लोगों को हासिल होती है क़ुर्ब इलाही की और ज़िक्र इलाही की, तो उनको तो मज़ा आता है, वो तो इंतज़ार करते हैं कब रात होगी, कब हम खड़े होंगे और फिर अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी होगी। सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से ये बात मशहूर है कि आप रात को नमाज़ पढ़ती रात ख़त्म हो जाती, फिर वो कभी कहती है कि या अल्लाह तेरी रात कितना छोटी है। मतलब इस तरह का ज़ौक़ शौक़ जिनको होता है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये हकीकत बात है, जिसको शौक़ होता है। आपको किसी चीज़ का शौक़ हो, शौक़ जो ओरिजिनल शौक़ होता है, इश्तियाक हो, तो बंदा थकता नहीं है। किसी भी चीज़ का शौक़ हो वो थकता नहीं है। बच्चे खेलते हैं, खेल खेल के थक नहीं रहे होते, जितना वक्त उनको मिलता है खेलते हैं, उनको शौक़ होता है। शौक़ इंसान के दिल के अंदर एक कैफियत का पैदा होना होता है। इकबाल कहते हैं शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का क़ियाम, मेरा क़ियाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। वो शौक़ वाली अगर नमाज हो तो फिर किसी भी चीज़ का शौक़ हो तो वो अल्लाह वाले जो थे उनको क्योंकि शौक़ होता है। शौक़ माना इश्क,
اللہ کا محبت ہوتی ہے انتہائی درجے کی۔ ابھی تہجد جو ہے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور تہجد پڑھنے کی وجہ سے انسان کے اندر نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تہجد پڑھنے کی وجہ سے انسان جو ہے اس کا باطن صاف ہو جاتا ہے۔ یہ خاص باتیں تہجد کے لیے۔ ایک حدیث، دو چار حدیثیں ایک آپ کے لیے سامنے رکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کہ تم پر لازم ہے کہ رات کو نماز پڑھا کرو، کیونکہ یہ جو گزرے ہوئے بزرگ ہیں ان کا طریقہ ہے۔ وقربۃ الی ربکم، اور تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ومکفرات للسیئات، اور گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے۔ یہ تہجد کے حوالے سے، یعنی تہجد پڑھا کرو، یہ پرانے بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور گناہ مٹتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نوافل ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ سیدہ عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں مشقت کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، ہے ہی نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری کے لیے مطلب اتنا آپ کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد اشراق جو ہے، اشراق کا لفظی معنی شرق مشرق اسی سے ہوتا ہے۔ شرق کا مطلب ہوتا ہے روشن ہو جانا۔ جب سورج پوری طرح روشن ہو جائے تو اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے، یعنی طلوع آفتاب سے سورج کے نکلنے کے 15 منٹ بعد، 20 منٹ احتیاط کرتے ہیں، احتیاط میں بتاتے ہیں، اس 15 منٹ بعد جو ہے اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اشراق جو ہے یہ اگر کوئی شخص، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے، پھر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور اوراد و وظائف کرتا رہتا ہے، اور پھر اشراق کی نماز پڑھ کے جاتا ہے، تو اس کو ایک حج اور ایک عمرہ جتنا ثواب ملتا ہے۔ ایک حج اور عمرہ جتنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے اشراق کی۔ اس کے بعد چاشت کی نماز ہے۔ چاشت اس کے بعد ٹائم ہوتا ہے، اشراق کے بعد، یعنی تقریباً 9:30 10 بجے، زوال سے پہلے تک چاشت کا ٹائم موجود ہوتا ہے۔ جب زوال کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے جس میں نماز ممنوع ہے، تو اس ٹائم چاشت کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث، کہ میرے خلیل نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی۔ بصیام 3 ایام من کل شہر، کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا، ورکعۃ الضحیٰ، اور چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنا، وان اوتر قبل ان انام، اور رات کو سونے سے پہلے وتر ادا کر لینا۔ یہ 3 چیزوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ، اور کہہ رہے ہیں خلیل، میرے خلیل نے، یعنی انتہائی قرب والے دوست نے مجھے یہ باتیں بتائی۔ ہر مہینے کی 3 روزے رکھنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے اکثر۔ ایام 20 مطلب کہ 13 14 15، ہر مہینے کی 13 14 15 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پیر کا روزہ بھی آپ اکثر اوقات رکھا کرتے تھے۔ تو جو عموماً جو بزرگ روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں وہ ایام 20 کے رکھتے ہیں، ہر مہینے کے 3 روزے، اور جو ثواب ہوتا ہے 10 امثال ہوتا ہے، یعنی اب 10 مثل ہوتا ہے۔ اگر 3 روزے رکھے گا تو 10 10 10 30 پورے مہینے کا اس کو ثواب ملے گا۔ بہرحال یہاں جو بات ہے وہ ہے، فرمایا کہ چاشت کی کم از کم 2 رکعتیں پڑھا کرو آئے ابو ہریرہ۔ اور ان کی جو وقت تو ہو گیا، یعنی تہجد کا پوری رات ہے، جب آپ اٹھ جائیں، اور اشراق کا وقت جو ہے وہ طلوع آفتاب کے 15 منٹ 20 منٹ بعد، اور چاشت کا وقت اس کے تقریباً گھنٹے بعد ہوتا ہے یا سوا گھنٹے بعد۔ آج کل گھڑیوں پہ آتا ہے، یہ جو مسجد میں گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اور جو اس کے بعد اوابین کی بات کرتے ہیں، ان کی تعداد جی ہاں، جو ان کی رکعات کی تعداد ہی وہ مقرر نہیں ہے،
ये 3 चीज़ें तो हर महीने में 3 रोज़े, दूसरा 4 नमाज, और तीसरी क्या बताइए? सोने से पहले वितर अदा करना, वितर की नमाज। हाँ, अच्छा, वितर में वो सहाबा कराम या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल भी रहा है कि वितर रात के आखिरी हिस्से में पढ़ते थे, कि इशा की नमाज़ पढ़ के सो जाते थे, फिर उठते थे, तहज्जुद के बाद वितर अदा करते थे, यानी 13 रकातें पढ़ते थे, या कभी 15, कभी इस तरह 9 रकातें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे तहज्जुद यानी वितर के साथ मिला के। और वो बंदा जिसको अंदेशा हो मैं सो जाऊंगा तो फिर उठना मुश्किल हो जाएगा, तो उस पर लाजिम है कि वो तो सोने से पहले ही पढ़ ले। अब बता रहा हूँ इन सब की जो रकातें हैं वो फिक्स नहीं है, 2 से लेके 12 तक, 2 से लेके 12 तक आप 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी, 8 भी और 12 तक पढ़ सकते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह का मनकूल है। तो अवाबीन जो हैं, अवाबीन, तवाबीन, ये इसका मतलब होता है कि तौबा से ये लफ्ज़ बना हुआ है, यानी रुजू करने वाले, ऐसे लोग जो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। तो ये जो रकात, ये अवाबीन नमाज है, ये मगरिब की नमाज, मगरिब की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद 6 रकातें हैं, 6 रकातें जो मगरिब की नमाज के बाद पढ़ेगा उसका रुजू अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ पुख्ता हो जाएगा, अल्लाह की तरफ उसका लगाव जो है वो बढ़ जाएगा। हम पढ़ते हैं उस 15 शाबान को जमात के साथ कभी पढ़ते हैं, कभी वही अवाबीन ही होती है, लेकिन कोई अल्लाह वाले होते हैं जो इसको रोज़ाना पढ़ते हैं। अब ये जो नवाफिल हैं आप भले रोज़ाना ना पढ़ें, कभी कभार पढ़ लिया करें। अगर कुछ रोज़ाना पढ़ता है तो सुभान अल्लाह, वरना जब भी कभी मौका मिले तो कभी आपकी रात को आँख खुल गई तो आप 2 रकात पढ़ लें। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस भी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकातानी फ़ी जौफ़िल लैल खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, रात के अंदर 2 रकातें पढ़ना दुनिया और जो कुछ उसमें उससे बेहतर है। रात कभी भी आप उठ जाएं तो आप 2 रकातें पढ़ लें, यानी ये जब आप दिल में ये बात लाएंगे तो फिर अल्लाह आपको तौफ़ीक भी अता फरमाएगा। अवाबीन की 6 रकातें, 2 जी। जाश में और अवाबीन में किस तो पिछला बताना है, जाश किस लिए बढ़ जाती है, म्यूज़िक बढ़ाने के लिए। हाँ, ये चाश जो है हम तो बस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि अबू हुरैरा को फरमाई थी, इसलिए उसकी फ़जीलत में तो ये है कि जिस तरह क़ुर्ब इलाही है तमाम हवाले से हम ये कह सकते हैं। बाकी उसकी जो फ़िक्स हमारे जहन में कोई नहीं है, फ़िक्स उसकी जो फ़जीलत हो। ये मेरे इल्म में नहीं है, मुमकिन है हो। तब भी पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसका ताल्लुक़ जमात के साथ नहीं है। और दूसरा ये तहज्जुद की जैसे नमाज है, अब किसी ने 11 साढ़े 11 बजे लेट गया, आधा घंटे में उसको और लेट गया वो हल्की से नींद आ गई, लेकिन गहरी नींद नहीं सुनी, हल्की नींद मतलब लेट के उठ के भी पढ़ लें, मुकम्मल सोना ज़रूरी है। नींद आ गई मतलब 5 मिनट भी आ गई, नींद आ गई जिसको कहते हैं, ऐसे लेटा हो नहीं, नहीं नींद आ गई तो फिर उसकी तहज्जुद हो जाएगी। ये जो कसर नमाज आपने कहा 98 किलोमीटर और ये 15 दिन से कम का क़याम, ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, एक या दोनों शर्तें पूरी? यानी आप का सवाल ये आपने 2 चीज़ें कही कि कसर उस वक्त मालूम पड़ेगा, ये है यानी आप से ज़्यादा का सफ़र और 15 दिन से कम का क़याम, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। नहीं, यानी आप मिसाल के तौर पर हैदराबाद जा रहे हैं आप, बहरिया टाउन चलेंगे। हाँ हाँ 98 किलोमीटर बनता है, 98 किलोमीटर बनता है बहरिया टाउन, ये तो बहुत कम है। हैदराबाद कह रहा हूँ तो पूरा हो जाते हैं। आप 1 दिन के लिए जा रहे हैं, यानी आपकी 15 दिन ठहरने की नीयत नहीं है या इससे कम ठहरने की नीयत नहीं है, तो आप मुसाफिर हैं। 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं मिसाल है, हाँ फिर भी हैं। तो ये 98 से तो कम है और 15 दिन से भी कम है, एक शर्त पूरी हो रही है दूसरी तो नहीं। आपने कहा 98 किलोमीटर से ज़्यादा होना है। हाँ हाँ
اس صورت میں دونوں شرطیں پوری ہونی چاہیے یا ایک پہ بھی مسافر کہلائے گا؟ دونوں پوری ہاں. پہلی بات سب سے پہلی بات جو ہے اس کا فاصلہ پورا ہونا چاہیے. جب وہ فاصلہ پورا ہوگا دوسری بات خود بخود اس پر آ جائے گی، یعنی پھر قصر کرے گا. اگر فاصلہ پورا نہیں ہے تو مسافر ہی نہیں ہے، جب مسافر نہیں ہے تو پھر قصر کیسے؟ کہتے ہیں یہ بتائیں نا سب کے تہجد کا وقت جو بتایا ہے وہی مقرر وقت ہے، اور تعداد رکعات بھی بتائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین، ہم یہاں مل کے بیٹھے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سیکھنے کی کوشش کی. ہمارے لیے سیکھنا اور سکھانے کا عمل مفید بنا اور اس کا اجر و ثواب نصیب فرما. ہر لمحے بیٹھنے کے عوض میں ہمیں اپنی جناب سے اپنی رحمت کے مطابق اجر نصیب فرما. ہم سب پر اپنا خصوصی کرم اور رحم فرما. تمام مومنین مومنات کا خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.